الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان والوں کے دل میں دو مختلف کیفیت ہوتی ہے. کبھی اس پر امید کا غلبہ ہوتا ہے، کبھی اس پر خوف کا غلبہ ہوتا ہے. امید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ توقع ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا اور اس کا انجام بہتر ہوگا. اور خوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی جلالت شان کی وجہ سے اس کی عظمت اس کے دل میں ایسی بیٹھ جائے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، اس کے ریزے ریزے سے، اس کے ذرے ذرے سے، اس کے ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. اسے کہتے ہیں خوف. دو بات پتہ چلی، ایمان والوں کے دل میں کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ دو کیفیت. کون سی کیفیت ہوتی ہے؟ ایک امید، دوسرا خوف. دیکھو میں بات کو سمجھاتا چلوں گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں، میں نے پہلے بیان کیا اور کیا کہا کہ ولی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور ولی بننے کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑے گا؟ گناہ چھوڑنا پڑے گا. تو انسان گناہ کیسے چھوڑے گا؟ اس کو بھی تو سمجھنا ضروری ہے نا. بہت سے افراد آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت گناہ کیسے چھوڑیں؟ یہ سوال ہے کہ نہیں سوال ہے؟ بہت سے افراد کہتے ہیں گناہ کیسے چھوڑیں؟ اسکول جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، گناہ نہیں چھوٹتا. بات کو سمجھتے چلیں کہ انسان کے دل میں دو مختلف کیفیت ہوتی ہے. ایک امید ہوتی ہے، ایک خوف ہوتا ہے. امید کا مطلب آپ نے سمجھ لیا، خوف کی کیفیت بھی آپ نے سمجھ لی. اس لیے تو فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان کیا ہے؟ امید اور خوف. ایمان جو ہے نا امید اور خوف کے درمیان ہے. ایمان کس کے درمیان ہے؟ امید کب ہونا چاہیے، خوف کب ہونا چاہیے؟ آپ کی توجہ میری طرف ہو تو انشاءاللہ میں بات کو سمجھاؤں گا. انشاءاللہ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ امید کب ہوگی، کب ہونی چاہیے، اور خوف کب ہونا چاہیے؟ ہمارے مشائخ نے بھی اسے لکھ دیا کہ امید کب ہونا چاہیے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جوانی کی عمر میں انسان کے دل میں خوف کا غلبہ ہونا چاہیے تاکہ نفس اس کو کراہت محسوس کرے اور اس کے دل سے گناہ نکل جائے. اور بڑھاپے کی عمر میں انسان کے دل میں خوف، امید ہونا چاہیے تاکہ اسے اللہ کی رحمت سے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. جوانی کی عمر میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟
خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، تاکہ انسان اللہ رب العزت کی جلالت شان کی وجہ سے، اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کی عظمت اس کے دل میں ایسی جاگزی ہو جائے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ اور بڑھاپے کے عالم میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ امید کا غلبہ ہونا چاہیے، کہ یہ غالب ہونا چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے مجھے مایوس نہیں ہونا، اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ آگے بڑھیے۔ صحت کی حالت میں انسان کو خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، بیماری کی حالت میں انسان کو امید کا غلبہ ہونا چاہیے، خوشی کی حالت میں انسان کو خوف کا غلبہ ہونا چاہیے، غمی کی حالت میں انسان کو امید کا غلبہ ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ غمگین ہوتے ہیں، غم کی حالت میں آتے ہیں، انہیں خوف دکھایا جاتا ہے، خوف نہیں دکھانا چاہیے، اسے امید بتلانا چاہیے۔ اور جو انسان صحت کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، تو اسے کس کے بارے میں بتلانا چاہیے؟ اسے خوف بتلانا چاہیے، تاکہ اس خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنا شروع کر دے۔ تو جوانوں کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ انسان کے دل میں خوف آئے گا تو وہ انسان کیا ہوگا؟ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ وہ انسان کیا ہو جائے گا؟ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں ایسی دو نعمتیں ملی ہیں کہ انسان گناہوں سے اس کی وجہ سے بچتا چلا جاتا ہے۔ مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ مومن جو ہوتا ہے نا، مومن گناہ کو اس طرح سمجھتا ہے کہ جیسے اسے لگتا ہے کہ میرے اوپر پہاڑ ہے، اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا میرے اوپر پہاڑ گرے گا، میں دب کے مر جاؤں گا۔ اور فاسق کا حال یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے کہ یوں کرتا ہے، اڑا کر پھینک دیتا ہے۔ انسان کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ خوف ہونا چاہیے۔ خوف کی وجہ سے غیبت سے بچے گا، چغلی سے بچے گا، حسد سے بچے گا، بغض سے بچے گا، ریاکاری سے بچے گا، جھوٹ سے بچے گا، دغابازی سے بچے گا، دھوکہ سے بچے گا، فریب سے بچے گا، بدماشی سے بچے گا، عیاری سے بچے گا، ریاکاری سے بچے گا، جھوٹ بول کر مال بیچنے سے بچے گا، کسی کو دھوکہ دینے سے بچے گا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے سے بچے گا، مال کو کسی کے غلط بول کر مال بیچنے سے بچے گا، ہر کام غلط کرنے سے وہ بچے گا، اس لیے کہ اس کے اوپر خوف ہے، اس کے دل میں خیال ہے کہ میرا رب میرے سامنے ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب مجھے کہیں اس بنا پر پکڑ نہ لے اور اللہ رب العزت اس گناہ کی وجہ سے مجھے کہیں سزا نہ دے دے۔ انسان مسجد میں آتا ہے تو نماز پڑھتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے تو حرام کام کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے تو نیکی کرتا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے تو برے کام کرتا ہے، مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے تو دیکھنے والے کو لگتا ہے سب سے بڑا ولی وہ ہے، اور باہر نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ سب سے بڑا شیطان وہی ہے۔ آئیے ایک بات پتے کی بتلاؤ، آپ توجہ رکھیے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات لکھی ہے، اللہ اللہ، یہ بات سننے کے بعد دل ہل جاتا ہے۔ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے دوست تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اے دوست تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اللہ رب العزت کے حکم کی تو نافرمانی کر رہا ہے، تیرے دل میں اس کا خیال ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے عظمت کے سامنے تو اس کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے۔ نافرمانی وہ بھی کس کی؟ اللہ رب العزت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نافرمانی وہ بھی اللہ رب العزت کی۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی کبھی چھوٹی نہیں ہوا کرتی ہے، یہ تو اللہ رب العزت کی رحمت ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت کی وجہ سے ہمیں درگزر فرما دیا کرتا ہے۔ یا جس نے چند دن پہلے یا کل یا پرسوں ہی میں نے داموس رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بتایا کہ پہاڑ کو دیکھا، خشک پہاڑ ہے، تو حال کیا ہوا کہ کاش کے اس پر مرگزاریں ہوتی، یہ اس کے اوپر سبزہ ہوتا، اور کاش کے اس کے اوپر یہ ہوتا وہ ہوتا۔ اللہ کی طرف سے الہام کیا آیا؟ اللہ کی طرف سے الہام یہ آیا کہ اے داموس، اے میرے بندے، تو نے بندگی چھوڑ دی اور تب سے تو میرا مشیر بن چکا، تو میری تخلیق میں کب سے غلطی نکالنے لگا۔ یہ بات سنی کہ دل میں کیفیت طاری ہو گئی، نیت اس بات کی کر لی کہ جب تک مجھے اللہ معاف نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پانی نہیں پیوں گا، اور یہ نیت کر لی کہ میرا اللہ میرے دل میں بات نہ ڈالے گا
मैं खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा। एक मर्तबा एक तकरीब में निकले, चंद ही दिन के बाद, 2 या 3 दिन के बाद एक तकरीब में निकले और शादी के मौके पर लोग खाना खिला रहे थे। वहां पहुंचे, लोगों ने कहा हजरत खाना खाइए, तो कहा कि खाना नहीं खाऊंगा। बहुत जिद करने के बाद लोगों ने कहा वजूहात क्या है कि खाना नहीं खाना चाह रहे, तो कहा कि मुझसे एक गुनाह हो गया, जिस गुनाह के बिना पर मैंने अल्लाह से ये कहा कि जब तक के अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने पहाड़ को देखा, मैंने कहा कि खुश्क है, तो उस पर मैंने ये लफ्ज कह दिया। अल्लाह ने कहा कि कब से तो मेरा मुशीर बन चुका। मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने अल्लाह से कहा कि अल्लाह जब तक तू माफ नहीं करेगा मैं छोड़ूंगा, मैं खाना को छोड़ दूंगा, मैं पानी को छोड़ दूंगा। जब मैंने ये बात कही, इसलिए मैंने अल्लाह से कह दिया, अल्लाह से वादा किया है। और लोगों ने कहा कि आपको डरने की क्या जरूरत है, इतनी छोटी सी गलती है और आप डर रहे हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर इस अजाब को सह लेंगे। अल्लाह को ये अदा इतनी, अल्लाह को ये चीज इतनी नाराजगी हुई, अल्लाह ने दामोद से कहा ए मेरे बंदे इस इलाके को छोड़ दे। और जैसे इलाके को छोड़ा, अल्लाह ने सबको उठाकर धसा के रख दिया और ये कह दिया। और यहां पर यह बात मालूम होती है कि दामोद रहमतुल्लाह अलैह ने गुनाह को बहुत बड़ा समझा और गुनाह को बड़ा समझने की वजह से अल्लाह की मोहब्बत उनकी तरफ आ गई और इलाके वालों ने छोटे गुनाह को बहुत बड़ा नहीं, छोटे गुनाह को बड़े गुनाह को बड़ा नहीं समझा, बल्कि छोटा समझा। छोटा समझने की वजह से अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब आ गया। पुलिस वालों का हाल क्या होता है कि पुलिस, दुनिया की पुलिस जो है ना, गुनहगार को पकड़ती है, जेल में डालती है, जब छोड़ती है तो चोर है तो दोबारा चोरी करने लग जाता है। लेकिन अल्लाह का खौफ वो है कि इंसान के दिल में अगर आ जाए ना, तो तन्हाई के अंदर भी वो अल्लाह के गुनाहों से बच जाता है, अल्लाह की नाफरमानी से बच जाता है। तन्हाई में भी उसको ख्याल आता है कि मैं अल्लाह की नाफरमानी कर रहा हूं। अगर किसी को यह बतला दिया जाए कि कल तुम्हें फांसी दी जाने वाली है, हुक्म सादिर कर दिया जाए कि कल तुम्हें फांसी दी जाने वाली है, रात को बतला दिया कि कल सुबह तुम्हें फांसी दी जाएगी, सामने लड़की खड़ी हो, हमारी आंख से गुनाह होगा? जरा जोर से बोलो, गलबा क्या होगा कि कल हमें फांसी दी जाने वाली है। फांसी दी जाने वाली हो, खाना लाकर दिया जाए तो खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि कल फांसी होने वाली है। इंसान को यह ख्याल होना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अभी रूह निकल जाए और कहीं अल्लाह हमें जहन्नम में उठाकर न फेंक दे। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कॉलेज में दाखिल हुआ और जैसे ही मैंने लड़की की तरफ निगाह उठाया और मलकुल मौत आ गया और मेरी रूह खींच ली और इसी आलम में अल्लाह के पास चला गया और अल्लाह मुझे जहन्नम में न डाल दे। दिल में खौफ, इंसान कामयाब, खौफ नहीं इंसान नाकाम। इसलिए कहा गया अल ईमान बैन अल खौफ वर रजा, के खौफ और उम्मीद के दरमियान, ईमान तो खौफ और उम्मीद के दरमियान है। एक अल्लाह वाले के पास, एक शख्स आए और कहा कि हजरत मैं गुनाहों से बच नहीं पाता हूं, मेरी आंख उठ जाती है, किसी गैर महरम को देखकर मेरी आंख उठ जाती है, बचने का तरीका बतलाइए। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं बचने का तरीका बतलाऊंगा, लेकिन आपको मुझे एक काम करना पड़ेगा। उन्होंने कहा करने के लिए तैयार हूं। लबालब दूध कटोरा भर के दे दिया और कहा कि इस प्याले को बाजार से गुजरते हुए दूसरे जगह पर एक मकान है जहां पर अल्लाह वाले रहते हैं, उन तक के ये प्याला पहुंचा कर आइए। कहा कि बहुत अच्छी बात है, वहां पहुंचा कर आइए। तो कहा कि पहुंचा देंगे, इसमें क्या मुश्किल। लेकिन कहा कि मैं साथ में एक शख्स को देता हूं, वो तेरे पीछे चलेगा, लबालब दूध है, एक कतरा भी इसमें से गिरेगा वो पीछे से तुझे चप्पल मारेगा, जूते मारेगा। शर्त मंजूर है तो मैं तुझे तरीका बतलाऊंगा। उसने कहा कि शर्त मंजूर है। वो कटोरा लेकर बाजार से गुजरते हुए, बचते बचाते, डरते डरते कि कहीं ऐसा ना हो कि कतरा गिरा और पीछे से डंडे पड़े, वो बचते बचाते वो अपने वहां पर पहुंच गया। उस अल्लाह वाले को दूध का कटोरा पहुंचाया और दौड़ता दौड़ता आया और कहा हजरत अल्लाह का शुक्र है कि मैंने पहुंचा दिया। तो कहा कि कहां से गुजरे? कहा बाजार से गुजरा। बाजार से गुजरे, बाजार की तरफ निगाह उठी तो कहा कि बाजार की तरफ निगाह नहीं उठी। तो कहा क्यों नहीं उठी? तो कहा कि हजरत दूध था
लबालब भरा हुआ था, अगर मेरी निगाह वहां से हटती तो पीछे से डंडे पड़ते, इसलिए मेरी निगाह वहां से नहीं हटी। अल्लाह अकबर कबीरा। और अल्लाह वाले की कैफियत तब्दील हो गई। कहा अल्लाह वालों का हाल ये होता है कि उनका दिल ईमान से लबरेज होता है, वो धक्के हैं तब पाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लबालब ईमान से लबरेज भरा हुआ दूध कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाए। इसलिए गुनाहों से छोटे छोटे गुनाह भी अगर उसके सामने आ जाए तो यही डरते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईमान हमारे दिल से ना निकल जाए। एक अजीब बात बतलाऊं, आपकी तवज्जो हो। हवा आएगी, जोर लगाएगी, बजता रहेगा, आपकी तवज्जो आना हो, तवज्जो इस तरफ हो। हजरत वाला कहते हैं ना, अब मुसलमानों की तवज्जो थोड़ी थोड़ी बातों में हटने लगी है। जरा सा कोई प्लास्टिक हिला तो उधर देखने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है। इसलिए जहां तवज्जो हटी, इसलिए मार खा रहा है मुसलमान। आपकी तवज्जो नहीं हटना चाहिए। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैहि ने बहुत पते की बात लिखी है, सुनिए, दिल के कानों सुनिए। मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि ऐसी पाकीज़ा हस्तियां भी गुजरी है दुनिया में, इस उम्मत के अंदर ऐसी पाकीज़ा हस्तियां भी गुजरी है कि 40-40 साल गुजर जाते हैं कि फरिश्ते को उनके गुनाह के लिखने की तौफीक ही नहीं मिलती है। 40-40 साल गुजर जाते हैं कि फरिश्तों को उनके गुनाह की लिखने की तौफीक ही नहीं मिलती। वो मकरूहात शरिया उनके लिए मकरूहात तबीया बन जाती है। मकरूहात शरिया उनके लिए क्या बन जाती है? मकरूहात तबीया। यानी शरीयत में जो चीज मकरूह कर दी गई, शरीयत में जो चीज नापसंद की गई, उनके दिल में ऐसा ख्याल आ जाता है, उनकी तबीयत ऐसी बन जाती है, ऐसी तबीयत बन जाती है कि अगर कोई नापसंद चीज भी देखे तो उनकी तबीयत उसे बर्दाश्त नहीं करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। 40-40 साल गुजर जाए और गुनाह लिखने की तौफीक ना मिले, तो एक बात यह पता चली कि अल्लाह के वली बनने के लिए गुनाह को छोड़ना पड़ेगा। अब गुनाह के छोड़ने के लिए एक बात यह पता चली कि इंसान को अपने दिल में खौफ लाना पड़ेगा। अगर खौफ लाएगा तो इंसान क्या है कि कामयाब होता चला जाएगा। कोने में होगा, इलाके में होगा, तन्हाई में होगा, जैसे ही उसके सामने गुनाह होगा, गुनाह को देखकर उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। चलते फिरते उसके दिल में ख्याल आएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है। एक तो गुनाह वो है जो तन्हाई में हो, और एक गुनाह वो है कि जो इंसान की फिक्री सोच के एतबार से हो। इंसान अकेला बैठा है और अंदर सोच रहा है, गंदे ख्यालात सोच रहा है, यह भी एक गुनाह है। और याद रखें, इस गुनाह से भी इंसान उस वक्त बच सकता है कि जब उसके दिल में ख्याल हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के पास जाऊं और अल्लाह मुझे इस चीज का अजाब देगा तो मैं क्या अल्लाह के पास जवाब दे सकूंगा। खौफ उसके दिल में होना चाहिए। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में बैठे बैठे अचानक एक चरवाहा आया। जैसे ही चरवाहा आया तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि भाई, उनको खाने के लिए कहा तो उसने कहा अना साइम, मैं रोजेदार हूं, मैं रोजे से हूं। तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने सोचा कि जरा देखे तो सही, इसको आजमाए तो सही कि ये बात कैसा है, ये अपने जिंदगी के एतबार से, दिल के एतबार से कैसा है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे फरमाया कि भाई, तेरे पास जो बकरी है उसे मुझे बेच दे। ऐसा करेंगे, मैं उसे ज़ुबा करूंगा और उसे भूनेंगे, मैं खा लूंगा और शाम को तू खा लेना। तो उसने कहा, क्योंकि घर सख्त गर्मी थी, अब्दुल्ला इब्न उमर सोचने लगे कि इस सख्त गर्मी में भी ये चरवाहा रोजा रखा हुआ है, तो कहा कि ये कर ले। तो उसने कहा कि भाई, ये मेरी नहीं है बकरी, ये बकरी मेरे मालिक की है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा कर कि ये बकरी मुझे बेच दे, और मालिक के पास जाए तो ये कह देना कि मालिक को ये बता देना कि ये भेड़िया आया था और बकरी को चीर फाड़ कर खा गया। बस ये कहना था कि उसका चेहरा बदल गया, रंग उतर गया, कहने लगा
میں مانتا ہوں کہ مالک یہاں نہیں ہے، لیکن فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ پہلے کے وہ لوگ ہوا کرتے تھے کہ ہر جگہ یہ کہا کرتے تھے کہ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ آج بھی اگر ہم اسکول جائیں، آج بھی ہم کالج جائیں، آج بھی ہم کاروبار میں اترے، جگہ جگہ اگر کوئی گناہ آ جائے تو یہی کہہ دے کہ فَأَيْنَ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ جب انسان کو اللہ نظر آ جائے گا تو انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، انسان گناہوں سے بچتا چلا جائے گا۔ عجیب بات ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جیسے ہی نکلتے ہیں تو ایک گھر کے اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی، جھانک کر سننے کی کوشش کی کہ کیا کہہ رہے، دیوار سے کان لگا دیا۔ جب دیوار سے کان لگا تو عورت کہہ رہی تھی اپنی بچی سے کہ بیٹی بکری نے کتنا دودھ دیا؟ تو کہا کہ بہت تھوڑا دیا۔ تو کہا کہ لینے والے تو پورا پورا لیں گے، اتنا دودھ ہے نہیں، تو کیا کریں گے، ہم کو تو دودھ دینا پڑے گا، ایسا کرو کہ اس میں پانی ملا دو۔ تو کہا کہ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ تو اس وقت اس بچی نے کہا، اس عورت نے کہا کہ عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بچی کا دل مچل گیا، محبت میں، اللہ کی یاد میں اس کی توجہ اللہ کی طرف چلی گئی، اور فرد محبت میں کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ عمر کو یہ ادا اتنی پسند آئی، گھر اپنے محل میں آئے، اور آنے کے بعد وہاں پر بلوایا، اور بلوانے کے بعد اس لڑکی کے بارے میں پوچھا کہ یہ لڑکی کون، اس کی شادی ہوئی کہ نہیں، اور اپنے بیٹے کے ساتھ اس بچی کی شادی کروا دی۔ سبحان اللہ۔ انسان کی زندگی اتنی پاکیزہ ہو تو اللہ راستہ بھی اس طرح کھول دیا کرتا ہے، اس کو فرد بھی ایسے ملا کرتے ہیں، گھر میں سکون بھی ایسا ملا کرتا ہے۔ اس لیے عاجز کہا کرتا ہے کہ یاد رکھو کہ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، اور اللہ کے حکم کے مطابق، اور جو گناہ والے کام اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ خوف خدا اپنے دل میں لائیں، خوف آ جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ خوف نہیں آئے گا، گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا۔ نیت اس بات کی کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے ولی بنیں گے۔ ولی بننے کے لیے گناہ سے بچنا ہے، تو گناہوں سے بچنے کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے دل میں خوف کو لائیں گے انشاءاللہ۔ گناہوں سے بچنے کے لیے کیا لائیں گے انشاءاللہ؟ پوری بات اتر گئی۔ اب تہبتیں میں لانے کی کوشش کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آتا چلا جائے۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی عمل اس سے چھین لیا کرتا ہے، یاد رکھنا، کوئی نہ کوئی عمل اس سے چھین لیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت کرنے والا تھا، اس سے ایک گناہ ہو گیا، پھر بھی وہ عبادت کرتا رہا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ، میں نے اتنے سارے عبادت کی، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ گناہ ہونے سے اللہ تو اعمال کی ایک توفیق چھین لیتا ہے، کوئی نہ کوئی عمل چھین لیتا ہے، لیکن مجھ سے تو آپ نے چھینا نہیں۔ اللہ نے کہا کہ بندے تجھے معلوم نہیں، وہ عمل تجھ سے چھین چکا ہے۔ تو کہا کیسے چھینا ہے؟ کہا تو تہجد پڑھتا تھا؟ تو کہا میں تہجد پڑھتا تھا۔ کہا اب بھی تہجد پڑھتا ہے؟ تو کہا میں اب بھی تہجد پڑھتا ہوں۔ تو کہا تو تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتا تھا؟ تو کہا میں تہجد میں اٹھ کر دعا مانگتا تھا۔ کہا اب بھی دعا مانگتا ہے؟ تو کہا میں اب بھی دعا مانگتا ہوں۔ تو کہا تو تہجد میں اٹھ کر تو دعا میں روتا تھا؟ تو کہا میں دعا میں روتا تھا۔ کہا تو اب بھی روتا ہے؟ تو کہا نہیں، رونے کی توفیق تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا میرے نیک بندے اپنی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہائے، میرا دل ہی چاہا کہ تجھ گنہگار سے یہ رونے کی توفیق دے دوں، تجھ گنہگار کو رونے کی توفیق دے دوں۔ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج اس بات کی نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور گناہوں سے بچنے کے لیے کیا کریں گے؟ خوف خدا اپنے دل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ ہر جگہ ہمارے دل میں خوف ہوگا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر جگہ یہ خوف ہوگا۔ پھانسی دینے والے کو خوف ہوتا ہے کہ کل مجھے پھانسی دے دی جائے گی، اسی طرح ہم کو بھی خوف ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالیٰ میری زندگی میں بھی خوف خدا پیدا فرما دے اور آپ کی زندگی میں بھی خوف خدا پیدا فرما دے، زندگی پیاری بنا دے، نیکی کی زندگی میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو بات اللہ نے کہلائی ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق اس عاجز کو بھی عطا فرمائے، آپ سب کو عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔